سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میں نے آپ کی خدمت میں اختصار سے جو بات کرنی ہے وہ سمجھیں۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک ہدایات اور نمبر دو ان ہدایات کو پہنچانے والی شخصیات۔ توجہ رکھنا، دین نمبر ایک ہدایات اور نمبر دو ہدایات پہنچانے والی شخصیات، جسے آپ ان لفظوں سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے۔ میں نے ان کو آسان یوں کیا ہے، ایک ہدایات ہیں اور ایک شخصیات ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایات کا نام دین ہے، پہنچانے والی شخصیات کا نام دین ہے۔ شخصیات میں سب سے پہلا مقام اور مرتبہ انبیاء کا ہے، ان کے بعد اصحاب کا ہے، ان کے بعد تابعین کا ہے۔ یہ تین قسم کی شخصیات سب کے بلند ہیں۔ ویڈیو والا ویڈیو میرے اوپر فٹ کر دو، آپ دائیں بائیں نہیں جانے دینی۔ میری عادت ہے میں تواضع سے کام نہیں لیتا، میں کھلی بات کرتا ہوں۔ آپ کی تصویر ریکارڈ ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا، اور میرا بیان رہ گیا تو فرق پڑنا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس میرا بیان آپ ریکارڈ کریں، باقی آپ سب چیزیں چھوڑیں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایک مرتبہ کیمرہ مار لو، سارے خوش ہو جائیں، میری فوٹو بھی آ گئی، میں رہ نہیں گیا۔ میں بڑی کھلی میں اس سے نہیں گھبراتا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجمع کیا کہے گا، میرے بارے میں تاثر کیا ہوگا۔ وہ دائی کہلوانے کے قابل نہیں ہے جو مجمع سے متاثر ہو، وہ مبلغ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے جو اسٹیج سے متاثر ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کی رائے کیا ہوگی۔ رائے کو چھوڑو، جو آپ حق سمجھتے کھل کر بیان کرو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، آپ اتنا پیسہ ویڈیو پر لگاتے ہیں تو اس کا مقصد مجمع کی فوٹو بنانا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بیان ریکارڈ کریں اور باہر بھیجیں بس۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر ویڈیو حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اگر ویڈیو کا مقصد ہو کہ بیان ریکارڈ کر کے امت کو دین پہنچانا ہے تو پھر گنجائش ہے، تو جتنی گنجائش بنتی ہے وہ نکالیں، تو جو گنجائش نہیں بنتی اس پر ہم حلت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بات چل پڑی ہے تو درمیان میں عرض کرتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ ہو تو بالکل صاف ہو جائے۔ میرا ایک مرتبہ آزاد کشمیر کا دورہ تھا، ایک جگہ عباس پور کی مرکزی جامع مسجد میں بیان تھا، میرے ساتھ میرے میڈیا کی ٹیم تھی۔ تو اس مسجد کے خطیب صاحب فرمانے لگے کہ آپ ویڈیو بیان ہماری مسجد میں نہ کریں، یہاں تبلیغی جماعت کے احباب آئے ہیں وہ محسوس کریں گے۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں۔ میں نے کہا ان کو میں خود سمجھا لوں گا، ان کی آپ فکر نہ کریں۔ مسجد میں بیان شروع ہوا تو میں بیان سے قبل ان احباب سے پوچھا جو جماعت وہاں پہ آئی تھی، آپ یہاں عباس پور کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہماری سال کی جماعت ہے، بیرون ہماری تشکیل ہے، ویزا لگا نہیں، ہمارے پاسپورٹ فلاں ایمبیسی میں ہیں، اور جب تک ویزا نہیں لگتا ہم ایک رخ دیا ہے، ہم وہاں کام کریں گے، جب ویزا لے کر آئے گا تو بیرون ملک چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو ویزا لگنے کے لیے پاسپورٹ ایمبیسی گیا ہے تو اس پاسپورٹ پر تصویریں بھی ہے، ساتھ کچھ اضافی تصاویر بھی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ تصاویر بھی ساتھ دی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے تصاویر کیوں دی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تصویر کا کھنچوانا حرام ہے؟ وہ کہنے لگے اگر ساتھ تصویر نہ دیں تو ویزا لگتا نہیں۔ میں نے کہا نہیں لگتا تو نہ لگے، آپ بیرون ملک نہ جائیں۔ آپ اللہ سے کہنا کہ اللہ ہمارا دل کرتا تھا بیرون ملک بھی دعوت کا کام کرتے، لیکن تصویر حرام تھی، بغیر تصویر کے ویزا لگتا نہیں تھا، اس لیے ہم بیرون ملک دعوت کے کام کے لیے نہیں جا سکے۔ تو میں نے کہا آپ کا عذر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بات سمجھیں، ایک تصویر ہے پرنٹڈ جو آپ کاغذ کے اوپر بنا کے چھوڑتے ہیں، اور ایک تصویر ہے وہ پرنٹڈ نہیں ہوتی، وہ تصویر متحرک ہوتی ہے، جیسے ویڈیو کی تصویر ہے، ڈیجیٹل جیسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا پرنٹڈ تصویر کی حرمت میں اتفاق ہے، سب کہتے ہیں حرام ہے، اور ڈیجیٹل متحرک تصویر میں اختلاف ہے، حرام ہے کہ حلال۔ تو بیرون دین پہنچانے کے لیے تصویر آپ نے کھنچوا کے ایمبیسی کو دی ہے، تصویر میں نے بھی کھنچوائی ہے، آپ والی پرنٹڈ جو میرے اتفاق حرام، اور میری ڈیجیٹل جو بعض کیا حرام بعض کیا حلال، تو میرا حرام آپ سے چھوٹا ہوا؟ چلیں دوسری بات سمجھیں، آپ نے تصویر سفارت خانے بھجوا دی ہے اور آپ نے خود باہر جانا ہے، میں نے خود سرگودا بیٹھ جانا ہے، تصویر باہر بھیج دینی ہے، آپ کی تصویر نے چپ رہنا ہے، آپ نے بولنا ہے، میں نے چپ رہنا ہے، میری تصویر نے بولنا ہے۔
آپ کی بات 10 بندے سنیں گے، میری بات 10 لاکھ سنیں گے، تو آپ کی گنجائش ہے تو میری گنجائش کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سمجھ کہتے آ گئی۔ میں نے کہا اب بتائیں ویڈیو بیان ریکارڈ کراؤں یا نہ کراؤں؟ کہتے کرائیں۔ میں نے کہا حضرت ان کو تو اشکال نہیں ہے، اب آپ کو اشکال ہے تو آپ فرمائیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جس حد تک گنجائش ہے اتنی رکھیں، اور جس حد تک گنجائش نہیں وہاں بڑھائیں مت۔ اس کو علماء اچھی طرح سمجھے ہیں کہ فقہ کا ضابطہ ہے الضرورات تو تقدر بقدر ضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنی گنجائش نکالیں، جتنی نہیں اس کی گنجائش آگے ہرگز نہ نکالیں۔ یہ اچھی طرح سمجھا کریں۔ بلا وجہ تصویر کھینچنی، بلا وجہ تصویر بنانی، بلا ضرورت شریعت کسی کو تصویر دینی، یہ حرام ہے، اور اس کا قطعاً جائز کی کوئی صورت ہمارے یہاں موجود نہیں۔ کسی کے یہاں ہو تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔